السلام علیکم محترم ناظرین۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جو رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے، اور اس کی خاص اہمیت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ یہ مہینہ عبادات، مغفرت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے لحاظ سے بہت فضیلت رکھتا ہے۔ شعبان کی فضیلت قرآن کی روشنی میں، اگرچہ قرآن مجید میں براہ راست شعبان کے مہینے کا ذکر نہیں آیا، لیکن بعض آیات سے اس مہینے کی عظمت کا اشارہ ملتا ہے۔ رات برات، لیلۃ البرکات کا ذکر۔ بعض مفسرین سورۃ دخان کی آیت نمبر 3 کا تعلق شعبان کی 15ویں رات شب برات سے جوڑتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ بعض مفسرین کے مطابق یہاں مبارک رات سے مراد شب برات ہے، جس میں سال بھر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ شعبان کی فضیلت حدیث کی روشنی میں، حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شعبان کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ یہ مہینہ نیکیوں کے لیے تیاری کا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنا روزہ رکھتے نہیں دیکھا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں رکھتے تھے۔ یہ مہینہ اعمال کے اللہ کے حضور پیش ہونے کا مہینہ ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ 15ویں شعبان شب برات کی فضیلت۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ شعبان میں عبادات اور اعمال، کثرت سے روزہ رکھنا، خاص طور پر 13، 14 اور 15 شعبان کے روزے، رات کو نوافل اور دعا میں مشغول رہنا، استغفار اور مغفرت طلب کرنا، درود شریف کی کثرت، صدقہ خیرات کرنا۔ شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اس میں عبادات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر روزے، تلاوت قرآن اور استغفار کو معمول بنانا چاہیے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں پر خصوصی رحمت فرماتے ہیں اور مغفرت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔